حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا نا، قاتلان عثمان غنی، ان میں سے ایک کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ان میں ایک شخص تھا جو آگ 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 چیخ رہا آگ 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 بول رہا تھا۔ تو ایک بزرگ ہیں جنہوں نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا بندہ ایسا ہے جو زمین پہ گھسٹ رہا ہے، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پاؤں نہیں، اور دونوں آنکھیں بھی نہیں، اندھا بھی ہے، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، اور چیخ رہا ہے آگ آگ آگ۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو وہ تڑپ کے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے شامل ہوں، اور میں نے ہی وار کیا تھا، اور جب ان کی بیگم آگے ان کو بچانے کے لیے آئیں تو میں نے پھر ایک تماچا مارا تھا، ان کی بیگم کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ کہا تھا تجھے کیا ہو گیا، عورت پر ناحق ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، تیری دونوں آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھے آگ میں ڈالے۔ مجھے ان کی اس بد دعا سے خوف معلوم ہوا اور میں نکل کے وہاں سے بھاگ گیا، اور اب میری حالت یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، اندھا میں ہو چکا، لولا میں ہو چکا، لنگڑا میں ہو چکا، اب قبر اور جہنم کی آگ باقی۔ اس کے بعد ایک امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے اپنی تاریخ میں۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کی بات سنی، وہ دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ ابن سیرین کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا تو یہ کیا دعا کر رہا ہے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سنا، کوئی بیت اللہ میں آ کے بھی یوں کہے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے اندازہ ہے، یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اے بندے یہ کیا ہے تیرا کام، یہ تو نے کیا کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ تماچا ماروں گا، اور جب وہ قتل کر دیے گئے اور ان کا جنازہ ان کے گھر میں چارپائی پہ رکھا ہوا تھا تو میں وہاں داخل ہوا۔ داخل اس انداز سے ہوا کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں، دیکھنے کے لیے آیا ہوں، بس مجھے ذرا سا موقع تنہائی کا مل گیا تو میں نے اسی وقت آپ کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے مبارک چہرے کے اوپر تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میرا وہ ہاتھ دایاں فوراً سوکھ گیا۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کا، اس بدبخت کا دایاں ہاتھ دیکھا تو دیکھا کہ وہ ایسے سوکھا ہوا تھا جیسے کوئی لکڑی سوکھی ہوتی۔ بہت بڑے مقام کے صحابی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے قاتلین کے ساتھ تو برا انجام ہوا ہی تھا، جنہوں نے قتل کیا جو لوگ تھے، لیکن زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آپ جو ہیں وہ ممبر پر بیان فرما رہے تھے تو ایک صاحب کو کوئی ناراضگی تھی، کیا تھا، انہوں نے اپنی لاٹھی سے ان کو مارا، ان کا گھٹنا بھی زخمی ہوا، ان صاحب کی لاٹھی بھی ٹوٹ گئی، اور 1 سال کے بعد اس بندے کا کیا ہوا کہ سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس شخص کو ایک ایسی مہلک بیماری لگی جس سے وہ اس کا جسم ہی گھل کے رہ گیا اور انتقال ہو گیا، جسم ہی ہلاک ہو، مطلب کھا جانے والی کوئی بیماری لگی کہ جسم خراب ہو گیا۔ صحابی رسول کے ساتھ کسی قسم کی چیز یہ اللہ تعالیٰ کو تو برداشت نہیں۔ پھر اللہ کا ایک غیبی نظام آتا ہے، ظاہر کب ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔